نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، جو سب پر مہربان، الرحیم، اور بہت ہی مہربان ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، بہت پیارا ترجمہ۔ فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا اور ان لوگوں کے رستے سے بچا دیجئے، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تشریح ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ رحمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت عمومی ہو، سب پر ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ رحمان وہ ہے کہ جو مسلمانوں، کفار سب پر رحمت کرتا ہے، سب کو روزی عطا کرتا ہے۔ تو کفار پر سب پر جو رحمت ہے اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کمال درجے کی رحمت نازل فرمائے، لیکن یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ ایمان والوں پر جو رحمت ہوتی ہے، وہ کمال رحمت جو اللہ نازل فرماتا ہے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ کی ذات دنیا میں تو سب پر رحم کرنے والی ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف ایمان والوں پر اللہ کی رحمت خاص ہوگی۔ تو یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کی مالک ہے۔ اب آپ دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے، دنیا میں بھی ہر زندہ کی، مردہ کی، ہر جاندار کی، بے جان کی، یہ یہاں تک کہ انسانوں، جانوروں، حیوانات اور نباتات سے لے کر جرند پرند درند اور پہاڑوں اور آسمانوں اور زمین اور بحر و بر کی ہر چیز کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن کی مالک ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی ملکیت انسان کو بھی دے رکھی ہے۔ انسان کہتا ہے نا میرا مکان، میری زمین، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، یہ میرا ہے۔ عارضی ملکیت یہاں پر دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ عارضی ملکیت بھی انسان سے لے لے گا۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی، صرف اور صرف کس کی ملکیت ہوگی؟ اللہ کی ملکیت ہوگی، بس، اور کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بچے دینے والا وہ ہے، حاجت روائیاں کرنے والا وہ ہے، بیڑے پار کرنے والا وہ ہے، تو عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو یہ ہے کہ عبادت بھی خاص اللہ کی، اور استعانت بھی کس سے؟ خاص اللہ تعالیٰ سے، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ اس مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ما فوق الاسباب، کہ اسباب کے دائرے سے باہر جو مدد مانگی جائے گی وہ اللہ کی ذات سے مانگی جائے گی،
اور یہاں پر جو ہم ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ اسباب کے درجے کے اندر ہے، یہ منع نہیں ہے اور نہ یہ شرک بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خاص دعا سکھائی ہے، فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ ہم سب کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما۔ سیدھا رستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی موڑ توڑ نہ ہو، سیدھا جا رہا ہو، جو شریعت کے مطابق رستہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ ہے، اس کو سیدھا رستہ کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ہے کہ سیدھے رستہ کون سا رستہ، کون سے لوگوں کا رستہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایجابی اور سلبی دونوں طرح کے، ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رستہ سیدھا ہے وہ بھی بتا دیے، اور جن کا رستہ الٹا ہے وہ بھی بتا دیے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور یہ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعام والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک وہ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فرمایا سب سے پہلے نبیین کا رستہ ہے، پھر صدیقین کا رستہ ہے، پھر شہداء کا رستہ ہے، اور پھر صالحین کا رستہ ہے۔ نبی تو وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کتاب نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما دیا پیغمبر ہیں۔ اور صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا ہو۔ یہ اونچے درجے کے لوگ ہوا کرتے ہیں عام عرف میں، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شہداء کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے رستے میں نچھاور کر دیا ہے، وہ شہداء کا اونچا درجہ ہے۔ اور چوتھے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صالحین ہیں، جو سنت کے پابند ہیں، حرام اور مشتبہ سے بچنے والے ہیں، جن کو اپنی عام زبان میں دیندار لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 لوگوں کا رستہ ایسا ہے جو اس پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، وہ سیدھے رستے پر چل رہا ہے۔ جو اس سے دائیں گیا بائیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا۔ اور آگے جو سلبی بتائے ہیں کہ جن لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا، جن کا رستہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک فرمایا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا دے والضالین، جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ دیکھیں نا، انسان اگر اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو 2 وجہ سے چلتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے 2 وجہ سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم ہے لیکن وہ ہٹ درم ہے اور وہ ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو ایسے بندے کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں چل رہا دین کے رستے پر، سیدھے رستے پر، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عناد پر ہے، وہ ضد پر ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اسے علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ ہاں جی، جس طرح کہ اس کو ضالین، گمراہ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ دیکھیں نا، یہود کو سارا علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، ضد اور عناد کی وجہ سے، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، نبیوں کی بات کو نہ مانا، تو وہ مغضوب علیہم بن گئے۔ اور دوسرے ان کے مقابلے میں نصارہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہود نے تفریط اختیار کی اور نصارہ نے افراط کیا۔ پہلوں نے تو نبیوں کو قتل کر دیا، لیکن نصارہ نے اللہ کے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، تو ان کو وہ اپنے حساب سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا رستہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔